سفر معراج روحانی اور ایک خواب تھا ہماری مسجد میں بتایا گیا کہ یہ حقیقتاً ایک خواب تھا، اور اگر کسی نے جسمانی سفر کا لکھا بھی ہے تو وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تھا۔ رہنمائی فرمائیں۔ حق یہ ہے کہ اسراء و معراج کل مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک اب روح و جسد کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فضیلت عطا کی گئی، اور اس سلسلے میں قاضی عیاض اور دوسرے محققین نے یہی فرمایا ہے، اور اسراء یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ خطئی ہے، اور مطلق اسراء کا منکر کافر ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ اسراء بالروح تھا یا بالجسد، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسراء بھی جسمانی ہے، اور اس کے بعد آسمانوں تک سدرۃ المنتہا تک سب اسراء جو ہے وہ جسمانی ہے، اور اس کے بعد جو لامکہ تک سرکار تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ تحقیق فرمائی ہے کہ اتنا سفر جو ہے وہ روحانی، اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ دو معراجیں ہوئیں، ایک کی آنکھ سے یعنی جسمانی ہوئی، اور دوسری قلب سے یعنی وہ روحانی ہوئی، اور اس میں یہ تطبیق ہو سکتی ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کو تمہید کے طور پر وہ معراج منامی سے مشرف فرمایا تاکہ آپ اس کے لیے تیار ہوں، اور آپ کو ایک قسم کی تقویت اور طمانینت قلب حاصل ہو، اس لیے معراج منامی نے سرفراز فرمایا، اور اس کے بعد معراج جسمانی جاگتے میں سرکار کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ جی، کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا؟ ہم نے کسی سنی عالم کی تقریر میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالے سے سنا تھا کہ سرکار کو ایک نہیں 34 مرتبہ معراج کی سعادت عطا ہوئی، وضاحت فرما دیں۔ حق یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے اس سلسلے میں دونوں روایتیں ہیں، ایک یہ بھی کہ اپنے قلب سے، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھ سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا بے محاذات اور بے کیفیت اور
جہد سے برا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس وصال اور اس قرب سے نوازا. اسی لیے اعلی حضرت نے اسی کو اختیار فرمایا ہے اور اپنے لاجواب کلام میں یہ فرمایا کہ یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش علا بھی دور رہا جہد سے ورا وصال ملا یہ رفعت شاں تمہارے لیے. اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ پوچھا کہ سرکار نے اللہ کو دیکھا تو المعتقد المنتقد علامہ فضل رسول بدایونی کی کتاب میں اور دوسری کتابوں میں یہ ہے کہ فرمایا رہا ہو اور اس کی تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ سانس ٹوٹ گئی. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو سرکار نے دیکھا. اور ان سے یہ بھی مروی ہے کہ عام مجالس میں عوام کے سامنے اس مسئلے کو بتانے سے احتیاط کرتے تھے تاکہ عوام جو کل انعام ہے وہ اس دقیق مسئلے میں اعتقاد تجسیم یا محاذات اور جہد کے اعتقاد میں پڑھ کر کے ضلالت میں نہ پڑے اور گمراہی کا شکار نہ ہوں. یہ جو کسی واحد نے بیان کیا یہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب مدارج النبوت میں تو میں نے نہیں دیکھا. البتہ معارج النبوت واحد کاشفی کی کتاب ہے, اس میں غالباً یہ موجود ہے کہ معراج منامی سرکار کو 32 مرتبہ یا جس طرح واحد نے بیان کیا 34 مرتبہ نصیب ہوئی. سورہ نجم کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. مصر کے ایک اشری اسکالر نے یہ کہا کہ اس سے مراد سرکار کریم اور جبریل امین کا قرب ہے, اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سرکار کریم اور اللہ کے قرب کے بارے میں مکان اور فاصلے کے تحت ہیں تو یہ مجسمہ کا عقیدہ ہے اور یہ کفر ہے. حضور اس کی وضاحت فرما دیں. دونوں ہی قول ہیں تفاسیر میں, اور ایک قول کے تحت دنا اور تجلی کی ضمیریں جبریل امین کی طرف لوٹ رہی ہیں کہ جبریل امین حضور سے قریب ہوئے اور بہت نزدیک ہوئے. اس نزدیکی کو تجلی سے تعبیر کیا گیا, یعنی جس طرح سے کوئی چیز اوپر سے آئے تو لٹک جائے, یہ کہ ان کا تعلق سدرۃ المنتہا سے بھی تھا اور سرکار سے بھی جو ہے آپ اس قدر قریب تھے کہ گویا کہ آپ سدرۃ المنتہا سے لٹکے ہوئے تھے اور سرکار کی طرف آپ قریب تھے. ایک قول یہ ہے, اس کو تفاسیر نے بیان کیا, اور دوسرا قول یہ ہے کہ ضمیر اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹ رہی ہے, اور معالم التنزیل بغوی میں اور دوسری تفاسیر میں اس کو الشفا شریف میں بھی اس کو لیا ہے, اور
یہ قرب و منزلت مکان اور فاصلے کی نہیں ہے، بلکہ یہ قرب جو ہے باعتبار مرتبہ اور باعتبار منزلت کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا بڑھایا، ان کو اللہ نے اتنا قریب کیا کہ جس قرب کا کی کوئی غایت جو ہے بیان نہیں کی جا سکتی، اور وہ قرب جو ہے مکانی قرب سے اور جسمانی قرب سے بہت دور ہے، اس لیے کہ وہاں پر جو ہے جسم و جسمانیات کا گزر ہی نہیں ہے۔ اور اس تفسیر کی خود تائید اسراء و معراج میں جو ایک روایت شریک نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کی ہے، اس میں یہ ہے کہ ثم دنا الجبار رب العزہ، پھر جبار رب العزت اللہ کے نام ہے، وہ قریب ہوا حضور سرور عالم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کنز ایمان میں فرمایا ہے، اشتہار فرمایا ہے۔ چنانچہ اس کا ترجمہ پڑھ کے سنائیے۔ ثم دنا فتح اللہ، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے جو آپ لوگوں کو سنایا گیا۔ اس سے پتہ لگا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی تفسیر کو اختیار فرمایا ہے۔ رہ گئی بات جو مصری اسکالر نے کہا کہ فاصلے اور مکان کے تحت، تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ قرب مکانی تھا یا قرب مسافت تھا۔ یہ بے شک مجسمہ جو حشبیہ اور اس زمانے کے وہابیہ ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجسم مانتے ہیں، اور اس کے لیے آنا جانا اور عرش پر بیٹھنا یہ وہی مانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ یہاں جو اہل سنت اس کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ صرف قرب منزلت ہے، نہ قرب مکانی۔ کیا سرکار کو نبوت بھی 27 رجب کو عطا کی گئی، یا سرکار نے 27 رجب کو اعلان نبوت فرمایا؟ اس سلسلے میں مجھے سر دست کچھ مستحضر نہیں ہے۔ انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا، ہوستی دید کی معراج کا بہانہ تھا۔ یہ شعر معراج شریف کے حوالے سے SMS کیا گیا، حضرت کیا فرماتے ہیں؟ یہ شعر قابل اعتراض ہے، اور اس میں اللہ کی طرف ہوس کی نسبت ہے جو کھلی بے ادبی ہے۔ ہوس کی نسبت بندوں کی طرف سے بندوں کے لیے ہو تو اس سے برے معنی سمجھے جاتے ہیں، اور ایک بندہ اپنے لیے اس لفظ کی نسبت گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے۔ یہ شعر کفری مضمون پر مشتمل ہے، اس کو مقرر رکھنا اور اس کو SMS سے پھیلانا یہ سب بہت سخت مضمون اور شنیع، اور اس کے مضمون پر مطلع ہو کر جن لوگوں نے اس کو مقرر رکھا ان پر توبہ اور تجدید ایمان ہے۔